اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں ذاکر اہل بیت عالی جناب شاہ بلال حسنین صاحب سے کہ وہ رونق خلود ممبر ہوں اور تقریر کے فرائض بن جاتے ہیں. فاتحہ. وہ عنایتوں کی جزا ملی، وہ ہدایتوں کا صلہ دیا، وہ چراغ قبر نبی کا تھا جسے کربلا میں بجھا دیا، وہ سنان و تیروں کی بارشیں، وہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا. ارے کہو وہ دل کہاں سے لائیں گے کہ حسین خیمے میں جائیں گے، جس ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا. آئے حسین کے چاہنے والوں، اس حسین غریب کا چہلم منانے کے لیے آئے ہیں. آج اس کی بہن سال بھر تک انتظار کرتی رہی کہ میرے بھائی کا چہلم بچا. اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے. دل کھول کر پرسا دے عزادارو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جو سال آئندہ زندہ رہے گا وہ پھر حسین کے غم میں شامل ہوگا. مولا اگر جیے تو ہم ہیں اور یہ غم، جو چل بسے تو اپنا سلام آخر. عزاداران مظلوم کربلا، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں غریب حسین کا چہلم منانے کے لیے، ساتھ میں بچوں کو بھی لائے ہوئے ہیں. عزاداروں، آج آپ زائرینوں کی خدمت کر رہے ہیں، کل جب صبح تعزیہ اٹھ جائے گا زائرین اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پردیسی واپس چلے جائیں گے. ارے جسے وطن جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی وہ سکینہ ہے. اس کا وطن جانا اس کو نصیب نہ ہوا. ہاں، اسی مظلومہ کے تابوت کی شبیہ برآمد ہوگی. عزادارو، قیامت ہے قیامت. 4 برس کا سن سلب کی انتہا ہو گئی. عزادارو، زیارت الہیہ میں امام زمانہ نے ارشاد فرمایا، میرا سلام ہو کربلا کی اس بچی پر جس کے چہرے کی رنگت مسلسل تبدیل ہوتی رہی. عزادارو، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جملہ امام نے کیوں ارشاد فرمایا. اس کا پتے منظر عزادارو دیکھیں. شام غریبہ میں سکینہ کو جب پہلا تماچا لگا
اولاد والوں کا مجمع ہے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ سکینہ کے رخسار پر شام غریبہ میں جب پہلا تماشا لگا تو سکینہ کے رخسار زرد ہو گئے۔ نہیں، آپ نے جملے کو محسوس نہیں کیا۔ عزاداروں، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، تماچے پڑتے رہے، رنگت تبدیل ہوتی رہی، کبھی سرخ ہوتے رہے، کبھی سیاہ ہوتے رہے۔ تبھی تو امام ابن ہشام بہت جلدی دعوت رکھنے کو گنجائش نہیں ہے، احساس کرتے چلے جائیں گے۔ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب احساس کرنے کی چیز ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس بچی پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، نہ اسے پانی دیا جا رہا ہے، نہ اسے کھانا دیا جا رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہی تو وجہ ہے کہ جب زندان میں حسین کا سر سکینہ کو ملا، پس روایت آخری ہے تابوت کی زیارت کریں گے، جب زندان میں حسین کا سر سکینہ کے پاس آیا، تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ایک مرتبہ 4 برس کی بچی نے کہا بابا آنکھیں کھولو بابا۔ بابا ذرا آنکھیں کھولو اور دیکھ کے مجھے بتاؤ کہ تم نے 57 برس میں کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جو 4 برس میں ضعیف ہو جائے، جس کے بال سفید ہو جائے، جس کے چہرے پہ بابا آنکھیں کھولو، بابا آنکھیں کھولو۔ عزادارو، سکینہ فریاد کر ہی رہی تھی، ابھی تابوت برآمد نہیں ہوگا، جب اشارہ کریں گے تب تابوت برآمد ہوگا۔ سکینہ کے سر کو، باپ کے سر کو لیا، لے کر ایک مرتبہ زندان میں اپنے سینے پہ رکھ کر بچی فریاد کرنے لگی، بابا آپ تو شام غریبہ میں مجھے پھوپھی کے سہارے چھوڑ کے گئے تھے، جانتے ہیں بابا آپ کی شہادت کے بعد پھوپھی اماں کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ اے بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے رخسار پہ تماچے۔ عزادارو، سکینہ بیٹھ کر ہی نہیں تھی کہ اتنے میں سکینہ کو احساس ہوا کہ میرے کرتے کا دامن بھیگ گیا۔ عزادارو، اب جو بچی نے سر حسین کی طرف نگاہ کی، خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے جو سکینہ نے زندان میں دیکھا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ عزادارو، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا آپ رو رہے ہیں، بابا آپ رو رہے ہیں۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، سکینہ تیری غربت پہ تیرا بابا روئے نہ تو اور کیا کرے؟ اے سکینہ تیری غربت پہ تیرا بابا روئے نہ تو اور کیا کرے؟ عزادارو، جیسے ہی یہ جملہ حسین نے کہا، ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، حسین کے سر پہ رکھے، بابا نہ روئیے، بابا نہ روئیے، لیجئے آپ کے سر کی قسم اب سکینہ نہ روئے گی۔ یہ کہہ کے ننھی سی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ قیامت ہو گئی ہے عزادارو، قیامت۔ قید خانے زندان میں سکینہ نے سید سجاد کا ساتھ چھوڑا، سید سجاد نے بازو کو تھاما، ایک مرتبہ چیخ مار کے پیچھے ہٹے، پھوپھی اماں سکینہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ عزادارو، لیجئے بس آخری روایت ہے، تابوت کی برآمد کر لیجئے گا۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے غسل کا اہتمام ہوا، غسالہ کو بلایا گیا، غسل دینے کے لیے غسالہ آئی۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ چاہتی ہے کہ سکینہ کے لباس کو جسم سے اتارا جائے۔ عزادارو، اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ کرتا اترا نہیں۔ پلٹ کے بی بی زینب کے پاس آئی، ہاتھوں کو جوڑا، بی بی کیا آپ کی بچی کسی مرض میں مبتلا تھی؟ اب بھی اس کے آگے مسائب پڑھنا ہے عزادارو۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا بی بی میں نے سوچا کہ بچی کے پیرہن کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دوں، جیسے ہی میں نے کرتا اتارنا چاہا میں نے دیکھا کہ سکینہ
سکینہ کی کھال کرتے کے ساتھ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت کرے۔ زینب نے کہا بی بی میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، پھر یہ کرتا چپکا کیسے؟ بس ایک مرتبہ زینب نے بیان کرنا شروع کیا، اے بی بی تمہیں معلوم نہیں جب سے اس کا بابا مارا گیا کوئی اسے تماچا مارتا رہا، کوئی تازیانہ مارتا رہا، زخموں کی وجہ سے کرتا چپک گیا، بس ختم ہو گئی تقریر۔ عزادارو غسل دیا گیا، کفن ملا نہیں ملا، اسی لباس میں سکینہ کو دفن کیا گیا۔ عزادارو جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو کم سے کم 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے سے بچے کا بھی جنازہ کوئی تنہا دفن نہیں کر سکتا۔ عزادارو سید سجاد کی قربان، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، آواز دی، اے پھوپھی اماں آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے بڑا احسان کیا، چلتے ہوئے خیمے سے مجھے بچایا۔ اے پھوپھی اماں ایک آخری احسان اور کیجئے، میری بہن کا لاشا میرے ہاتھ پہ رکھ دیجئے۔ عزادارو زینب نے سکینہ کا لاشا اٹھایا، سید سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا، آخری جملہ تابوت کی زیارت کر لیجئے گا اور جب یاد آئے تب روئیے۔ عزادارو سید سجاد بہن کی لاش کو لے کر زندان میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بہن کے چہرے پہ نگاہ کرتے جا رہے ہیں، اے بہن سکینہ بابا سے بھائیا کی شکایت نہ کرنا، تیرے رخسار پہ تماچے پڑتے رہے، تیرا بھائی مجبور۔ عزادارو آ گئے قبر کے قریب، جیسے ہی قبر کی طرف دیکھا اپنی غربت پہ ماتم کرنا شروع کیا، بابا میں قبر میں سکینہ کو کیسے اتاروں، کم سے کم کوئی اوپر دے، سکینہ کو میرے ہاتھ میں دے۔ جیسے ہی سید سجاد نے کہا 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اے سجاد لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو، بہت تھک گئی ہے سکینہ۔